آج لا اینڈ آرڈر کے اوپر خیبر پختونخوا کے اندر اور پھر پرٹیکولرلی جو ہمارے قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ سیشن جاری ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ یہ اسمبلی نمائندہ فورم ہے تمام خیبر پختونخوا کے سٹیزنز کا، اور خوشائند یہ بھی ہے کہ یہاں پہ حل کی طرف تجاویز دی جا رہی ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میڈم اسپیکر صاحبہ تب تک اس سیشن کو آف بھی نہ کیا جائے بلکہ تواتر کے ساتھ اس کو چلایا جائے کہ جب تک ہم ایک متفقہ حل کی جانب نہ پہنچے اور ایک جامع پلان جو ہے وہ لے کے نہ آئیں۔ میں امن کے اوپر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر صاحب نے کچھ باتیں کی اور سٹارٹ وہی سے لوں گا کہ چونکہ یہاں پہ لیک آف انٹرسٹ کی بات انہوں نے کی، تو دیکھیں جو نہیں آئے وہ تو نہیں آئے، لیکن جو آئے اور وہ چھوڑ کے گئے سیشن کو، تو اس سے پھر زیادہ لیک آف انٹرسٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ بڑا معزز عہدہ ہے، میرے خیال میں ان کو لاسٹ اینڈ تک یہاں پہ بیٹھنا چاہیے تھا اور وہ یہ ڈیبیٹ سننی چاہیے تھی، اور آخر میں ہم کسی نتیجے پہ پہنچے۔ ہر ممبر کو جو اس اسمبلی کا ممبر ہے اس کو اس ڈیبیٹ کے اندر اپنی پارٹیسپیشن کرنی چاہیے۔ ایف ای ٹی ایف کی بات کی، ایف ای ٹی ایف کی بات کی کہ سی ایم صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا۔ دیکھیں سی ایم صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے جو کہا آپ نے تقریر میں وہی بیڈ اور گڈ کی بات کی، لیکن ڈون لیگ کی بات نہ میرے لیڈر نے کی، نہ ہم نے کی، نہ چیف منسٹر نے کی، نہ ڈون لیگ 1 کی بات کی، نہ ڈون لیگ 2 کی بات کی۔ جو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ یہ ڈرٹی کام ہم سے امریکہ کراتا رہا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا، بلکہ ریکارڈ اٹھائے کہ کس نے کہا تھا اور ان کے اوپر ایف ای ٹی ایف میں جانا چاہیے۔ وہ اس قوم کے غدار بنے ہوئے ہیں ایسے موقع پہ کہ جہاں پہ ہمیں یکجہتی کرنی چاہیے، جہاں پہ ہمارے ان لوگوں کی آواز اٹھانی چاہیے اور ان لوگوں کی آواز بننی چاہیے ہمیں جو مظلوم ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی ہم اپنے پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ اور کر کیوں رہے ہیں؟ کر اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو ایسی بات کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں، ان کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم ہیں، ملے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس اخلاقی جرت نہیں ہے، ان کے باسز یہ کر رہے ہیں تو وہ تو ان کے نیچے حکومت کر رہے ہیں 17 سیٹوں کے ساتھ، وہ کیا بات کریں گے ان کے سامنے؟ جناب اسپیکر صاحبہ، میں آتا ہوں امن کے اوپر۔ ابھی 2001 9/11 کے بعد امن کے حوالے سے اور آپریشن کے خلاف جو سب سے توانا آواز ہے، جس کو دنیا سنتی ہے اور جو سب سے کنسسٹنٹ آواز ہے، وہ چیئرمین عمران خان کی ہے کہ جب 2004 میں آپریشن سٹارٹ ہو رہے تھے تو فلور آف دی ہاؤس ایک بندے نے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ آپریشن نہیں ہونے چاہیے، اور آج تک وہ مرد کلندر اپنی بات کے اوپر قائم ہے۔ آج بھی ان کا یہی موقف ہے کہ ڈرونز اٹیک نہیں ہونے چاہیے، آج بھی ان کا یہی موقف ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونے چاہیے۔ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ملٹری آپریشن نہیں ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کے تھرو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خیبر پختونخوا میں اور قبائلی علاقہ جات میں آپ کوئی خیر خواہی کر رہے ہیں،
تو اگر آپ واقعی خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں اور خیرخواہ بنتے ہیں تو مرجر کے بعد ان مرج اضلاع کا جو آپ 100 بلین پر ایئر کمٹ کیا تھا سرتاج عزیز کمیٹی میں وہ دے دے. جو آپ کا این ایف سی ایوارڈ کے اندر ان کا ڈیو شیئر بنتا ہے 14.62 سے 19.46 تک، وہ شیئر دے دے. آپ وہاں پہ تیز ترقی لے کے آئے. آپ جو ہے خیبر پختونخوا کے 18th امینڈمنٹ اور 25 امینڈمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ نہ کاٹے. آپ یہاں پہ ایسی خود ساختہ کمیٹیاں نہ بنائے. آپ یہاں پہ پی این ڈی کے نیچے فنڈ کی ڈائریکٹ تقسیم وفاق سے نہ کرے جو کہ ڈائریکٹ 18 امینڈمنٹ کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہیں. اور آپریشن کے خواہاں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ امن لانا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ ڈیبیٹ تو بعد میں ہوگی کہ آپریشن سے امن آتا ہے یا نہیں. 2004 سے جو آپریشن ہوا ہے بلین آف ڈالرز، اس کے اوپر ہمارا خرچہ آیا، ہمارا نقصان ہوا. thousands آف لائفز، ہزاروں کی تعداد میں زندگیاں ہمارے سیویلینز کی، ہمارے فوجیوں کی وہ ضائع ہو گئی، شہادتیں ہو گئی، لیکن ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا اتنے ریکارڈ کے بعد، تاریخ کے بعد، کیا پھر بھی ملٹری آپریشن سے امن آ سکتا ہے؟ تو یہ ضمنی سوال ہے. اس سے پہلے جو سوال ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. عوام کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، عوام میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے. وہ سوال نمبر 1 یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ بدامنی پھیلا رہے ہیں یہاں پہ آئے کیسے؟ 2022 میں بارہا تنبیہ کرتے رہے کہ وہ آ رہے ہیں، امن پاسون کرتے رہے کہ آ رہے ہیں، وہ کراس کر رہے باؤنڈریاں، روکو ان کو. پھر سے وہ والا 2004 سے آنورڈ وہ سلسلہ شروع ہوگا. خیبر پختونخوا کے ہر چوک چوراہے میں خون ہوگا، خیبر پختونخوا کے ہر مسجد میں دھماکہ ہوگا. ہمارے شہریں اجڑیں گی، ہمارے دیہات اجڑیں گے، لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی تھی. ہم بار بار سوات میں امن پاسون، خیبر میں امن پاسون، باجوڑ میں امن پاسون، وزیرستان اور اقصی کرم میں امن پاسون، ساؤتھ میں امن پاسون، پشاور میں امن پاسون، لیکن نہیں آئے. اب لوگوں کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ اتنا بتانے کے باوجود وہ لوگ آئے یہاں پہ. پھر کیا تک بنتا ہے؟ اگر ہم وہ والا بارڈر سیکیور کر سکتے ہیں تو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہم سیکیور کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اس بارڈر پہ دہشت گرد نہیں آتے تو اس بارڈر پہ دہشت گرد کیوں آ رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، حکومت خیبر پختونخوا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈاپور صاحب کی سربراہی میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور اس میں تمام جماعتوں کو دعوت دی کہ آپ آئے، مل بیٹھے، ڈیبیٹ کریں اور جن پوائنٹس کے اوپر ہمارا اتفاق ہوتا ہے اس کے اوپر ہم آگے چلیں امن کے حوالے سے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ان کا شاید پریورٹی نہیں ہے عوام، کیونکہ عوام نے تو ہمیں ووٹ دیا ہے، عوام کے الیکٹڈ تو ہم ہیں اور ہم جواب دہ ہیں، تو وہ جو اے پی سی کا بیانیہ ہے ہماری حکومت اس کے اوپر من سٹینڈ کرتی ہے. پھر پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں جو ڈیسیجن لیے گئے اس کے اوپر بھی ہم سٹینڈ کرتے ہیں. ہم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم 1 تاریخ کو
صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے اور اس میں امن و امان کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، اور اس سے جو کچھ سیر حاصل جو ہے وہ نتائج برآمد کریں گے، اس کے اوپر ہم سٹارٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایپکس کمیٹی بلائیں گے، تو آن دا ویری نیکسٹ ڈے، اگلے ہی دن ہم نے ایپکس کمیٹی بلائی اور وہاں پہ فیصلے ہوئے۔ پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، میں ذاتی حیثیت میں اس کو ناسور سمجھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سیشن جب کنکلوڈ ہو جائے تو سب متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کرے، یہ اسمبلی فیصلہ کرے کہ اس کو فی الفور حکومت تو لے گی انشاءاللہ، لیکن پوری اسمبلی کی طرف سے ایک جامعہ آواز دینا چاہیے کہ اس کو فی الفور واپس لیا جائے، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو۔ اور آخر جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ ہم 2 تاریخ سے، کل سے، جتنے ہمارے قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں سے ہم جرگاز کا انعقاد کرنے چلے ہیں، اور ان جرگاز میں تمام لوگوں کی شمولیت ہوگی۔ تمام لوگوں سے مقصد ہر وہ بندہ جو امن پاسون میں ہے اس کی لیڈنگ کر رہا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کینڈیڈیٹس اس میں ہوں گے، تمام ایلڈرز ہوں گے، تمام ایم پی ایز ہوں گے، اس میں سے سب لوگوں کو بلائیں گے۔ اور چونکہ ہماری حکومت عوام سے ہے تو ہم ان لوگوں کو سنیں گے اور ان کی منشا کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی امن کے حوالے سے فیصلے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ جو تیرا میں ہوا، یہ جو باجوڑ میں ہوا، تیرا میں پرامن احتجاج تھا۔ ایک معصوم سی بچی وہ زخمی ہوئی، اس کے خلاف احتجاج تھا۔ ہم نے تو ڈی چوک میں بھی سیدھی گولیاں آتے ہوئی دیکھی ہے، بے رحم گولیاں ہمارے کارکنان کو چیرتے ہوئے نکلی ہے۔ 150 کارکنان جس میں 14 شہید ہوئے۔ تیرا والے لوگ تو اپنے زخمی بچی کے لیے احتجاج کر رہے تھے کہ ظالموں روکو، ہمارے لوگوں کو شہید نہ کرو، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے لوگ ہیں، ہم سب ہلالی پرچم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم پاکستانی ترانے کو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے اوپر کیوں گولی چلاتے ہو؟ وہ خون ابھی خشک نہیں ہوا تھا کہ باجوڑ میں خون کی ہولی کھیلی گئی، باجوڑ میں لوگوں کو شہید کیا گیا، باجوڑ میں ایسا بے رحم گولیاں چلائی گئی کہ اس میں تمیز ہی نہیں تھی کہ بوڑھا ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ بہالو خون سڑکوں پہ میرے معصوم پٹھانوں کا، بہالو خون سڑکوں پہ میرے معصوم پٹھانوں کا، مگر اتنا بتا دو تم، وطن جب خون مانگے گی تمہارے پاس کیا ہوگا، تمہارے پاس کیا ہوگا۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چیئرمین صاحب عمران خان کہتے ہیں کہ نو آپریشن سو نو آپریشن، عمران خان کہتے ہیں نو ڈرون اٹیک سو نو ڈرون اٹیک۔ یہی ہمارا راستہ، یہی ہماری پالیسی، اسی راستے کے اوپر ہم چلیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ شکریہ مینا خان۔